غزوہ فتح مکہ حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن مارکہ تھا۔ اس مارکے کے بعد اہل عرب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اسی لیے حالات کی رفتار یکسر بدل گئی اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ اس غزوہ تبوک کا جو سبب ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اب فتح مکہ کے بعد ایک ایسی طاقت کا رخ مدینہ کی طرف ہو چکا تھا جو بغیر کسی وجہ کے مسلمانوں پر جھپٹنے کے لیے تیار تھی۔ یہ طاقت رومیوں کی تھی جو اس وقت سرزمین پر سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی۔ قیصر روم کا خیال تھا کہ عرب دنیا میں یہ نئی اٹھتی ہوئی طاقت اس کے لیے یا اس کی سلطنت کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھی۔ قیصر روم ان اثرات کو اور ان کے نتیجے میں عرب قبائل کے اندر روم سے آزادی اور مسلمانوں کی ہم نوائی کے لیے پیدا ہونے والے جذبات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے یقیناً یہ ایک خطرہ تھا جو قدم بقدم اس کی سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا اور عرب سے ملی ہوئی سرحد شام کے لیے چیلنج بنتا جا رہا تھا۔ مسلمانوں میں یہ افواہ گردش کر رہی تھی کہ روم کا بادشاہ 1,00,000 فوج لے کر مکہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اس لیے وہ بھی ہر وقت تیار رہنے لگے اس جنگ کے لیے۔ اور آخر کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 9 سال بعد رومن امپائر کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوہ کا ارادہ فرماتے تو وہ اس کے بارے میں کسی سے بھی ڈسکس نہ کرتے تھے، یعنی اس کو اپنے منصوبے کو ڈسکلوز نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس مرتبہ انہیں اندازہ تھا کہ وہ اس وقت کی جو سپر پاور ہے رومن امپائر، اس کے خلاف جنگ کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا کہ جو شخص بھی اس جنگ میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور سب سے اہم بات کہ رومن امپائر اس وقت پرشین امپائر کو شکست دے کر ایک سول سپر پاور کی حیثیت سے ابھر چکی تھی۔ اس جنگ کے خطرے نے عرب دنیا میں 2 گروہ پیدا کر دیے۔ ایک گروہ وہ جو سچے مومنوں پر مشتمل تھا اور ایک گروہ وہ جو منافقین پر مشتمل تھا۔ منافقین پوری طرح سے کوشش کر رہے تھے مسلمانوں کو دل برداشتہ کرنے کی کہ تم کس طرح سے اس بے سر و سامانی کے حالت میں پرشین امپائر سے جنگ لڑ سکو گے۔ لیکن دوسری طرف پوری عرب دنیا سے مسلمان اور یا سچے مومن جوک در جوک مدینہ کی طرف آنے لگے تاکہ وہ اس مقدس جنگ میں حصہ لے سکیں۔ پورے عرب سے مسلمانوں کے مدینہ آنے سے 30,000 مردوں پر مشتمل ایک لشکر جرار تیار ہو گیا۔ لیکن اس جنگ کی ٹائمنگ بہت مشکل تھی۔ پورا عرب شدید گرمی کی لپیٹ میں تھا اور گرمی بھی عرب کی، اور دوسری طرف پھل پک چکے تھے، اور یہ ایک لحاظ سے مسلمانوں کے لیے ایک امتحان سے کم نہ تھا۔ مزید یہ کہ اتنی بڑی فوج کا انتظام سنبھالنا بھی کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس کے لیے انہیں بہت سے وسائل کی ضرورت تھی۔ گھوڑے چاہیے تھے، اونٹ چاہیے تھے، کھانے پینے کا سامان چاہیے تھا، جنگی سامان چاہیے تھا، جس کی مسلمانوں کے پاس شدید قلت تھی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے اس فوج کو ہر جنگ کی سامان پر مہیا کرنے کے لیے اپیل کر دی اور یہ کہا کہ ہر مسلمان اپنی استعداد کے مطابق اس جنگ کے لیے سامان مہیا کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا جس میں پلان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے اور 200 اوقیہ تقریباً 29.5 کلو چاندی تھی۔ آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر 100 اونٹ اور کجاوے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے لے آئے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے، آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی کریں انہیں ضرر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 اوقیہ تقریباً 29.5 کلو چاندی لے آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال حاضر خدمت کر دیا اور بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔ ان کے صدقے کی مقدار 4000 درہم تھی اور سب سے پہلے یہی اپنا صدقہ لے کر تشریف لے آئے تھے۔ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کسی بھی نیکی کے کام میں پیچھے نہیں رہتے تھے، انہوں نے اپنا آدھا مال خیرات کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سا مال لائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن مسلمہ بھی کافی مال لائے۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 وسق یعنی 13,500 کلو 13.5 ٹن کھجور لے کر آئے۔ بقیہ صحابہ بھی پے در پہ اپنے تھوڑے زیادہ صدقے لائے، یہاں تک کہ کسی نے 1 مد یا 2 مد صدقہ کیا کہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ عورتوں نے بھی ہار، بازو بند، پازیب، بالی اور انگوٹھی وغیرہ جو کچھ ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ کسی نے بھی اپنا ہاتھ نہ روکا اور بخل سے کام نہ لیا۔ صرف منافقین تھے جو صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں پر طعنہ زنی کرتے تھے کہ یہ ریاکار ہے، اور جس کے پاس اپنی مشقت کے سوا کچھ نہ تھا ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ 1-2 کھجور سے کیسر کی مملکت فتح کرنے اٹھے ہیں۔ اتنی جنرس ڈونیشنز کے باوجود 30,000 کے لشکر کو مینیج کر